خواتین کے اگر عنصر کو دیکھیں، حالانکہ حق تو یہ شاعرات کا بنتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود بیان کریں، لیکن اگر مرد بھی بیان کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو پاور میں لے آنا چاہیے۔ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھا جاتا ہے شاعری کے اندر، جیسے کچھ دوستوں نے درختوں کو بانجھ کہا ہے۔ درخت بانجھ نہیں ہوتے، درخت بے ثمر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحراؤں میں عکس نہیں پڑتے، دریا کہانیاں نہیں سناتے۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے مطالب اور معنی ہر انسان کے اپنے ہوتے ہیں، اور شاعر بذات خود لکھنے کا پابند ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا اپنا سوچنے کا اور دائرہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں شاعری کے اندر جو ہے وہ مایوسی پائی جاتی ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ مایوسیوں کو اور گلے شکوے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کے اگر عنصر کو دیکھیں، حالانکہ حق تو یہ شاعرات کا بنتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود بیان کریں، لیکن اگر مرد بھی بیان کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو پاور میں لے آنا چاہیے۔ ان کی حسن و مجسم اور وہ جو تصاویر آپ بناتے ہیں اس کی بجائے آپ ان کی کچھ خوبیوں کو، ان کی کچھ کوالٹیز کو بھی سامنے لے آئیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ شاعری کے اندر جدت لانی چاہیے میرے خیال میں۔ اس کے اوپر کسی نے نہیں سوچا، تحریک ہونی چاہیے شاعری کے اندر، اس میں نئی چیزوں کو لائیں۔ شاعر جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کسی بھی زمانے کا، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی معاشرے کا وہ عکس ہوتا ہے، وہ عکس بیان کرتا ہے اس معاشرے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسائل کی جگہ پر ان کا حل بیان کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک اچھا شعر پڑھا کہ فلک کے پار، جو شعر تھا کہ فلک کے پار جلانا چاہیے۔ مطلب چیلنجنگ بھی کچھ آپ کریں نا، صرف اپنے مسائل کو روتے رہیں گے، مسائل کو رونے کی بجائے آپ چیلنج کریں اپنے معاملات کو۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی ایک خاص زمین میں بات کرنے کی بجائے کچھ نیا کرنے کے چکر میں ہم بعض اوقات ایسی خام خواہ کی چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ریپیٹیشن لگی ہوئی ہے ہر جگہ پر، مطلب بار بار وہی چیزیں۔ اور اکثر شعر جو ایسے تھے جو چربا سازی تھے، مثال کے طور پر ہم بار بار ان شعروں کو دہراتے رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، مبشر بھائی اور میں۔ تو میری دوستوں سے ایک دستبستہ گزارش ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں کوئی شاعر تو نہیں۔ تو وہ ایک شعر تھا کہ بات تو سچ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ مطلب کوئی آپ دنیا میں ہر چیز کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کسی کو کوئی انسٹیٹیوشن ایسے نہیں جو شاعر بنا سکے۔ شاعر بذات خود پیدا ہوتا ہے، وہ خود روح ہوتا ہے، وہ خود اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، وہ پیدا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر کچھ دوست ایسے ہیں کہ ان کی اگر ہم شاعری کو سنیں تو چھاپ نظر آتی ہے، پیچھے عکس نظر آتا ہے کہ کیسے۔ میرے حساب سے جو شاعر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو جذبات ہیں یا اپنے جو وہ مقصد ہے یا جو شاعری میں وہ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے اپنے الفاظ اور اپنی اصطلاح ہو، وہ کچھ نیا کرے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذرا دیکھیں۔ میں یقیناً خوش ہوں، مجھے فیصل بھائی کو سننے کا موقع ملا، مظہر بھائی سے تو فیس بک پہ تو شاید شناسائی تھی، اور باقی تحسین بھائی اور حیدر بھائی سب کو، خاص طور پہ وہ نوجوان جو بیٹھے ہیں علی پور والے شاہ صاحبان، دونوں نے بہت اچھا، مطلب ان کی شاعری بہت اچھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہو گئے، تو جام صاحب، مطلب سارے جتنے احباب ہیں، میں نام پکڑ، اور سرائکی میں آپ نے بھائی جان کا شعر میں نے اکثر سنا تھا، وہ ہمارا منہ چڑھاتے ہیں، کیا تھا وہ شعر، ریلوے والے، تو مطلب اچھے شعر ہیں، تو مطلب سننے کا موقع ملا۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے میری باتوں کو سنا۔ یقیناً میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہم اس معاشرے کا، جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس معاشرے سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ہمیں اب تھوڑا سا جدید، اب جس طرح کچھ چیلنجنگ تھے کہ بھئی ہم خاموش ہیں، آپ نے میرے خیال میں وہ شعر کے سرائکی میں کہ بھئی ہم اس سے اور حشر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جس حشر میں رہ رہے ہیں۔ تو مطلب اس طرح کے جو مسائل ہیں تو ان پہ ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے آنے والے وقت میں۔ ہمیں دیکھیں، میری بات یاد رکھیں، کبھی بھی ہم ایسے شاعروں کو یاد نہیں رکھتے، ایسے ادیبوں کو یاد نہیں رکھتے جنہوں نے ریپیٹیشن لگائی ہو۔ ہمیشہ ہم نے اس کو جانا ہے جس نے نئی بات کی ہو۔ نئی بات کی طرف آئیں، نئی بات کریں، یہ رونا دھونا چھوڑیں، آپ تحریک دیں، آپ مسائل کا حل بیان کریں، اس طرف آئیں۔ تو میں شکر گزار ہوں ان چیزوں کو آپ نے